بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپیشل ٹی وی کے پروگرام سفر صحافت میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اب بہت سے اخبارات بند ہوئے، اخبارات پر قدغن لگی، آزادی صحافت پر کچھ پابندیاں بھی لگیں۔ اس دور میں آپ ٹریڈ یونین بھی شاید زیادہ ایکٹیو ہوئی، تو اس کو ذرا بھی تھوڑا جی یہ بھٹو صاحب کا دور ہے۔ جی بھٹو صاحب، بھٹو صاحب آگے تھے، پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ بھٹو صاحب نے مغربی پاکستان کو، جو ہمارے فوجی تھے بھارت کی قید میں، ان کا ایک معاہدہ کر کے واپس لے آئے تھے، لیکن ایمرجنسی جاری رہی۔ ایمرجنسی جس کو ہنگامی حالات کہتے ہیں، وہ باقاعدہ نافذ رہی۔ اس ایمرجنسی کے تحت اخبارات پر پابندیاں تھیں، اور یہ پابندیاں ان کے دور تک رہی۔ اس دور میں جو بھی ان کا مخالف اخبار تھا، جس کو وہ مخالف سمجھتے تھے، کیونکہ اخبار والا تو کہتا تھا کہ ہم تو جو بات ہے وہ لکھتے ہیں۔ تو مثلا اس زمانے میں زندگی نکل آیا تھا، اس زمانے میں جسارت تھا، تو پھر زندگی جو ہے یہ نکلتا تھا لیکن کسی اور نام سے، اور ایک کونے میں لکھا ہوتا روزنامہ زندگی، ہفتہ روزہ زندگی، لیکن وہ پرچے کا نام موٹا ہوتا تھا، یہ یاد نمایاں جلی سرخیوں میں، تو یہ جاری رکھتے تھے۔ اس میں الطاف حسن قریشی اور مجیب الرحمن شامی، ان کا بڑا کردار ہے۔ یہ مجیب الرحمن شامی اخبار جہاں سے الطاف حسن قریشی زندگی کے ایڈیٹر کے طور پر یہاں لے آئے تھے، اور یہ یہاں منتقل ہو گئے۔ جسارت کئی دفعہ بند ہوا، اس کے مقدمے تھے، سیاسی لیڈروں پر بڑے بڑے مقدمے تھے۔ کسی پر مقدمہ جس طرح چودھری ظہور الہی ہو گئے، ایڈیٹروں کو اس زمانے میں بند کیا گیا۔ الطاف گور ڈان کے ایڈیٹر تھے یحییٰ خان کے دور میں، جب ان کو نکالا وہاں سے تو وہاں ایڈیٹر ہو گئے ڈان کے، تو ان کو بھی انہوں نے فکس اپ کر دیا تھا۔ وہ ان کی ٹرم تھی، جو ان کا مخالف تھا وہ اس کو کہتے اس کو فکس ہم اپ، اور بڑے لوگوں کو انہوں نے بند کیا۔ تو الطاف گور کو بھی انہوں نے بند کیا، اور صلاح الدین شہید بھی قید میں رہے، اور یہ دور مطلب پابندیوں کا دور تھا۔ اچھا، اسی دور میں پنجاب پنچ، اردو ڈائجسٹ اور ہلال پاکستان یہ بھی شاید عذاب کا شکار رہے۔ جی ان کی کیا صورت حال تھی؟ ہاں یہ بھی بند رہے، اور یہ سارے ان کا وہی رہا کہ تنقید بھی ہوتی تھی، صحافیوں نے جدوجہد بھی کی ان کے دور میں، لیکن وہ ہنگامی حالات تھے جس کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ ملک ابھی یہ دو ٹکڑے ہوا ہے، اور اس کے بعد اس ملک کو ہم دوبارہ تعمیر نو کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ صحافت پر کوئی پابندی ہو، یعنی آزادی نہیں دی جا سکتی۔ یہ اس دور میں بھی تھا۔ پھر مارشل اللہ آ گیا، مارشل اللہ لگ گیا، اور مارشل اللہ کے بعد تو مارشل اللہ تو ہوتا ہی مارشل اللہ ہے، اس میں سینسر کی باقاعدہ پابندی ہو گئی۔ پھر اخبارات نے یہ کیا، مثلا جسارت میں یہ ہوتا تھا کہ وہ جگہ خالی چھوڑ دیتے تھے جو وہ سینسر کرتے تھے، اس سے بھی ان کی بدنامی ہو رہی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ ایسا نہ کریں، لیکن وہ اس طرح کرتے تھے۔ تو اس دور میں بھی یعنی وہ ان کے عطاب کا شکار رہے، ضیاء الحق کے دور میں بھی۔ اور یہ بھی میرا خیال ہے زندگی پر بھی اس دور میں بھی کبھی ہوا، لیکن میرا خیال کم رہا۔ ان کے چونکہ تعلقات پھر مصطفیٰ صادق کے ذریعے اچھے ہو گئے تھے، ضیاء الحق سے، الطاف حسن قریشی صاحب کے، اور وہاں لیکن ضیاء الحق صاحب کے دور میں جو ان کے مخالف تھے، جس طرح بھٹو صاحب نے اپنے مخالفین کے خلاف کیا، تو ضیاء الحق نے اپنے مخالف اخبارات کے خلاف اسی طرح کی پابندیاں لگائیں، اسی طرح کا ان پر ایک چیک رکھا، اور اس میں پھر اپنے ان کے اخبار بھی کبھی کبھی ان پر بھی ان کا جو عطاب کا ڈنڈا تھا چلتا تھا۔ تو یہ ضیاء الحق کے دور میں تو پھر رہا ہی وہ، تو ایسا رہا، وہ اس کو جدوجہد بھی کرتے رہے ہم لوگ جب بھی کبھی موقع ہوتا۔ تو اب ہمارے ٹریڈ یونین میں دو جماعتیں آ گئی، ایک سے پہلے این یو جے وہ نہیں چلی زیادہ، اور اس کے بعد پھر ہوا کہ پشاور میں اجلاس تھا، اور اس میں یہ لوگ انتخابات نہیں کرا رہے تھے، تو پھر رشید صدیقی صاحب نے اور ان لوگوں نے
وہاں اجلاس کروایا، دستور کے تحت کروایا، اور وہ جب اس لیے وہ دستوری کہلاتا ہے، پی ایف یو کہلاتا ہے. وہ رشیا سے دیکھی گروپ تھا، دستور گروپ اس کے بھی بعد آیا. ہاں وہ اس کے بعد. لیکن یہ دو گروپ ہو گئے، یہ جو مشہور ہوئے وہ دو گروپ، بلکہ دستوری میں دو گروپ ہو گئے نا جو ان سے الگ ہوئے تھے. اور لیکن منہاج مدنہ صاحب کا پی ایف یو الگ رہا اور وہ اپنی جدوجہد کرتے رہے. لیکن جب کبھی کوئی اجتماعی معاملہ آتا تھا اس میں اکٹھے ہو جاتے تھے. مثلا کوئی ویج بورڈ کے لیے کرنا ہے تو پریس کلب میں سارے جمع ہوتے تھے، ان کے بھی لیڈر تقریریں کرتے تھے، ہمارے بھی کرتے تھے. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا. تو آپ 78 سے کب تک چیف رپورٹر رہے؟ میں 78 سے میرا خیال ہے 84 تک رہا. اچھا. ریفرینڈم جب ہوا 84 میں تھا. یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا آپ کا کیریئر ہے بطور جرنلسٹ، تو یقیناً آپ کو آفرز دوسرے اخبارات سے، اس زمانے میں تو اخبارات ہی تھے، ہوتی ہوں گی، تو کیا کبھی آپ کو آفر نہیں ہوئی یا آپ نے اس کو قبول نہیں کیا؟ نہیں، ایسا تھا کہ جب میں نے جنگ جوائن کیا اس وقت بھی جنگ سب سے بڑا اخبار تھا اور گروپ آف نیوز پیپر تھا. ایک آدمی جو کسی پروفیشن میں جاتا ہے وہ اس پروفیشن کے سب سے بڑی آرگنائزیشن یا ادارے میں جانا چاہتا ہے. تو اور اگر اس جیسے کوئی اور ادارے ہوتے ہیں تو اس سے جو سب سے چھوٹا ادارہ ہوتا ہے اس میں جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ آگے اس تجربے کو. تو مجھے سب سے پہلے جاب ہی وہاں مل گئی تو میں نے ایک عہد کیا کہ میں نے صحافت اگر کرنی ہے تو جنگ میں کرنی ہے. اور یہ باقاعدہ میں مسجد میں جا کر میں نے کہا کہ اور نہیں کرنی ہے تو پھر میں نے چھوڑ دیا تھا، نہیں کرنی ہے. اور ایسا موقع آیا ایک وقت 81 میں، تو میرا اس وقت میں چیف رپورٹر بھی تھا، اس سے پہلے ڈسٹرکٹ ایڈیٹر بھی تھا. تو اس کا گریڈ ہوتا ہے ویج بورڈ میں وہ 1 ہے، گریڈ 1، لیکن میں نے 3rd گریڈ میں کیا یہ. اچھا. اس زمانے میں جنگ میں کسی کو گریڈ نہیں دیا جاتا تھا اور کسی وجہ سے جو بھی ان کے حالات تھے. لیکن پھر میں نے کہا کہ یہاں کوئی امکان نہیں ہے. تو مجھے کچھ لوگ چھوڑ کر جا چکے تھے، انہوں نے کچھ بھی کیا لیکن جنگ سے بہت بہتر تھے. میرے بچے بڑے ہو رہے تھے تو میں ان کو اچھے طریقے سے پڑھانا چاہتا تھا. تو آمدنی تھی نہیں، ابھی 4 فگرس میں بھی تنخواہ نہیں گئی، 600-700 یہ تنخواہ. تو میں نے چپکے سے 3 لائنیں لکھی اور میر صاحب کو بھیج دی اوپر کہ بھائی میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں، اب میرا گزارا نہیں ہوتا، میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں، تعلیمی اخراجات بھی ہیں. تو میر صاحب نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہے، انہوں نے لے کے رکھ لیا. 1 ہفتے تک انہوں نے بات نہیں کی. مدنی صاحب کسی میٹنگ میں گئے، ان سے پوچھا کہ وہ عارف صاحب کا استعفیٰ کیوں دیا انہوں نے. مدنی صاحب نے بتایا نہیں تھا. میں اسی حال سے نہیں بتایا کہ میں سیریس تھا. مدنی صاحب میرے بڑے بھائی کے حیثیت سے، میرے مینٹور تھے، وہ اگر کہتے کہ نہ دو تو میں رک جاتا. تو میں نے کہا کہ میں ڈائریکٹ دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں. تو میر صاحب نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، آپ دونوں ایک ساتھ کھاتے ہو، پیتے ہو، جاتے ہو، اور وہ ہر چیز شیئر کرتا ہے آپ سے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو مجھ پر یقین ہے تو آپ یقین کریں کہ مجھے نہیں پتا. تو پھر انہوں نے کہا کہ بلاؤ. تو انہوں نے پھر مجھے فون کیا، اتوار کا دن تھا. میں نے کہا کل آؤں گا، بات کر لیں گے، آج تو چھٹی ہے. تو دوسرے دن میں گیا تو پھر ان سے بات کی. انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے. میں نے کہا نہیں کوئی جنرل بات نہیں ہے، لیکن میری خاص بات نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا نہیں پھر بھی. میں نے کہا اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو پھر میری ایک درخواست ہے. درخواست یہ ہے کہ آپ آج تک آپ بولتے رہے، ہمیں ڈانٹتے تھے، میٹنگ کرتے تھے تو ہم کبھی نہیں بولے. ہم کہتے تھے ٹھیک ہے، سنتے تھے. آج بھی ایسا کریں کہ مجھے بولنے دیں اور آپ سنیں، آپ لکھتے جائیں جو بعد میں جواب دے دیں. میر صاحب بڑے آدمی تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ 2 گھنٹے کی گفتگو یا 1.5 گھنٹے کی، جس میں میں نے ان کے ایک ایک چیز بتائی، بڑی تنقید کی، بہت ہی سخت تنقید کی. کہ میں نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، میں نے سوچا کہ میں نے ان کو بتا جاؤں کہ ادارہ کس حال میں ہے، اور میں نے کہا آپ کے بارے میں لوگ کیسا سمجھتے ہیں، اور آپ کس طریقے سے اس سے اندازہ کریں
کہ مجھے 13 سال ہو گئے ہیں، میں نے ڈگری آپ نے کالج سے یونیورسٹی سے منگوائی، تو آپ نے گریڈ نہیں دیا ابھی تک. میں 3rd ڈویژن میں، لوگ پوچھتے تھے کہ کس گریڈ میں ہو، تو میں غلط بیانی کرتے ہوئے آپ کی عزت رکھنے کے لیے میں کہتا تھا کہ وہ گریڈ 1 ہے جو ہوتا ہے، لیکن میں گریڈ 3rd میں تھا. تو میر صاحب نے اس پر مجھے کہا میں بول سکتا ہوں، میں نے کہا جی. تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں اور یہ کیسے. میں نے کہا آپ نے ایسی بات کر دی ہے، مجھے یقین ہے آپ صحیح کہتے ہوں گے، لیکن اس وقت چیف ایگزیکٹو وہ نہیں تھے، مطلب ان کا بیٹا میر جاوید رحمان. تو میں نے کہا ویسے مشہور یہ ہے کہ کوئی پتہ بھی نہیں ملتا آپ کے مشورے کے بغیر تو جاوید صاحب کیسے. پھر انہوں نے کہا ادوٹ کر لی. تو وہ بڑی ایک تلخ گفتگو بھی تھی اور بڑی بالکل جیسے حالات تھے میں نے بیان کر دیے. میر صاحب بہت ہی فراخ دلی سے سنا انہوں نے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عارف صاحب آپ نے تو میرے ایسے حالات بتائے ہیں کہ کوئی مجھے دوسرا کوئی نہیں بتاتا. آپ ہیں میرے سے ایک خواہ، تو آپ نہیں جا سکتے، آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. میں نے استعفیٰ آپ کا اسی دن پھاڑ دیا تھا، تو آپ بالکل نہ جائیں. اور اس سے پہلے 300 لوگوں کو میں کچھ خود چھوڑ گئے، کچھ کو میں نے فارغ کیا. کوئی آدمی ناگزیر نہیں ہے، لیکن میں آپ کو نہیں جانے دوں گا. تو پھر انہوں نے مدنی صاحب کو بلا لیا، یونس ریاض صاحب کو بلا لیا، اور پھر کہا کہ بھائی عارف صاحب کو سمجھاؤ، یہ استعفیٰ دیا انہوں نے. تو پھر نیچے لے گئے. وہ کہنے لگے عارف صاحب میر صاحب نے کتنی آپ کو ایسا خواہش کا اظہار کیا ہے، آپ نہ جاؤ. تو انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ جو مقام آپ کا ہے وہ دیں گے، جو گریڈ آپ کا ہے وہ دیں گے. تو میرے اس بیان کرنے سے یہ ہوا کہ جنگ میں جو گریڈ کا اور ترقیوں کا سلسلہ جامد تھا، رکا ہوا تھا، وہ سب سے پہلے انہوں نے مجھے گریڈ دیا. یعنی آپ کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ سب کو مل گیا، پورے گروپ کو پورے پاکستان میں مل گیا. تو اس طریقے سے یہ سفر جاری رہا ہمارا. تو رپورٹنگ کے علاوہ بھی کسی شعبے میں آپ نے کام کیا؟ پھر یہ ہوا کہ جنگ فورم تھا، تو پھر جنگ فورم میں میں جنگ فورم کا بھی انچارج رہا. اچھا. کچھ عرصے کے لیے. تو پھر میں نے سندھ کی ڈائری بھی لکھی اور اسی میرا ڈیسک پر بھی بھیج دیا. پھر مجھے 90s میں میر صاحب کے انتقال کے بعد کہا کہ آپ مجھے جاوید صاحب نے کہا کہ اب ماڈرن آ گیا ہے، نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے. یہ میر صاحب کا تصور تھا پہلے سے، لیکن ان کا انتقال ہو گیا. تو جنگ جو لندن ہے وہ یہاں تیار ہوگا، اور یہ آپ اس کو پروجیکٹ کو مکمل کریں گے، اس کی جو ضرورتیں پوری کریں گے، جو سٹاف ہے اس کا انتخاب کریں گے. سارا ایک بڑا پروجیکٹ تھا. اور یہ چھپے گا، یہاں سے جائے گا ماڈرن سے وہاں لندن، اور لندن کے پریس میں چھپے گا، اور جو لوکل خبریں ہیں وہ پیج وہاں بنے گا، باقی جو ہے یہاں سے. تو وہ میں نے پروجیکٹ مکمل کیا. میں 2 آدمی تھے، میں تھا کہ آپ جانتے ہیں ان کو، افسر عمران کو میں نے بلا لیا، اور ایک اور تھا. 3 آدمی تھے، ہمیں 30 آدمی رکھنے تھے. تو اس کے لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ سب جو میرے نزدیک بے روزگار تھے یا آنا چاہتے تھے جنگ میں، ان سب کا میں نے 10-10 دن تک کام لیا اور کام لے کے منتخب کیا. 50-60 لوگ آئے تو میں نے 27-28 لوگوں کا انتخاب کیا. لیکن مسئلہ ایک ہو گیا. انہوں نے کہا 10 دن تک تو آپ نے کوئی پیسے نہیں دیے، اور یہاں مشہور ہے کہ یہ بیکار لے لیتے پیسے نہیں دیتے. تو ہمیں پہلے لیٹر دلوائے. اور لیٹر کے لیے میں جو دن کا انتخاب کیا تھا اس میں ان میں سے 2 کو میں نے ریکمینڈ کر کے کہ وہ گریڈ یہ دیں اور اتنے پیسے دیں ان کو. تو وہ جاوید صاحب بہت مردم شناس تھے، بہت اچھے منتظم تھے، سب کچھ تھا، لیکن فیصلہ کرنے میں بہت سوچتے بہت زیادہ تھے، اس میں دیر کرتے تھے. تو اس میں ایسا ہوا کہ ایک دن شکیل صاحب ڈپٹی چیف ایگزیکٹو تھے لندن میں، ایک خبر مس ہو گئی جو کمپیٹیٹر اخبار ملت تھا غالباً، اس میں لیڈ لگ گئی تو یہاں سے خبر نہ گئی.
تو انہوں نے مجھ سے فون کر کے کہا کہ اتنی بڑی خبر مس کر دیا. میں نے کہا شکیل صاحب ایسا ہے کہ یہ 28 لوگوں کا یا 30 لوگوں کا کام ہے یہاں، اور ہم 2.5 لوگ ہیں. 2 تو یہ لوگ ہیں، آدھا کام میں دوسرا کرتا ہوں اور یہ بھی کرتا ہوں. تو میں کہنے لگے اور کیا وجہ؟ میں نے کہا وجہ آج نہیں بتاؤں گا، اس وقت کو بہت لوڈ ہے، کل اسی وقت بات کریں گے. پھر دوسرے دن بات ہوئی تو میں نے بتایا ان کو کہ یہ ہے فیصلہ کرنے میں دیر لگا رہے تو لوگ نہیں آ رہے. تو انہوں نے پھر وائے میڈیا نکال دیا. انہوں نے کہا آپ کو ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں اور کچھ جانے کی ضرورت نہیں. تو انہوں نے سلیمان صاحب تھے وہاں، تو ان کو مقرر کر دیا کہ عارف صاحب سے روزانہ 2 وہ لے سفارشیں، اور سفارشیں یہ جو 25 26 27 لوگ. لیکن اس کا نتیجہ بڑا میرے لیے ایسا ہوا کہ جاوید صاحب ہمارے جو ہم ایک دوسرے کو بھائی جان کہتے تھے اور بڑا اچھا تعلق تھا، تو وہ مجھ سے بات چیت بند کر دی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، میرے جو کام میں نے خود کرنا تھا اب تو رکاوٹ نہیں ہے نا، وہ وہاں سے آ رہی ہے اور یہ دستخط کر کے دے رہے ہیں. تو انہوں نے ایک لیٹر بھیج دیا. میرے 26 سال پورے ہو رہے تھے، 25 سال میرے اور عارف صاحب کے. تو انہوں نے کہا کہ آپ یعنی میرے نام سے کہ آپ فلاں تاریخ کو ریٹائر ہو جائیں گے. تو شکیل صاحب کہتے تھے کہ آپ ریٹائر نہیں ہوں گے، آپ اتنا اہم کام کیا، آپ نے بڑا پروجیکٹ کیا. لیکن انہوں نے اس وقت آ گیا کہ غالباً جون تھا 93 کا، یہ پہلی ریٹائرمنٹ ہماری ہوئی. تو اس ریٹائرمنٹ میں اس میں بعد میں پتہ چلا، اس کے کوئی 10-15 دن کے بعد سپریم کورٹ میں فیصلہ تھا پروویڈنٹ فنڈ کا، وہ ہمارے حق میں آ گیا. لیکن ہمیں جو پروویڈنٹ فنڈ ملا وہ پہلے حساب سے ملا، تو وہ کوئی 1,00,000-1.5 کا وہ نقصان ہو گیا. لیکن میری سوچ یہ تھی کہ 27-28 خاندان جو ہے ان کو پرماننٹ روزگار مل گیا. تو اس طرح 93 میں ریٹائر ہو گئے. ہاں، اس میں ریٹائر ہوا، پہلی ریٹائرمنٹ تھی. پھر جنگ کی تاریخ میں یہ بھی ہوا، میں اور عارف صاحب ریٹائر ہو گئے. جنگ کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا اور آخری دفعہ بھی شاید کہ انہوں نے کسی کے ریٹائرمنٹ پر سارے جتنے گروپ نیوز پیپر تھے انہوں نے الوداعی پارٹی کا اہتمام کیا. وہ الوداعی پارٹی ہوئی جس میں 100-150 لوگوں نے شرکت کی، اور وہ لاروش میں ہوئی، ایک ریسٹورنٹ تھا. اس میں جاوید صاحب نے سب نے اپنی اپنی تقریریں کی. میں بھی گیا تو میں جذباتی سا ہو گیا. میں لکھ کے لے گیا تھا وہ تقریباً مقصود یوسفی کو دے دی. وہ اس وقت ہمارے کرائم رپورٹر تھے. زاہد حسین آ چکے تھے ہمارے پاس، وہ چیف رپورٹر بن گئے تھے. ان سب نے تو پھر ویر جاوید آئے. تو جاوید صاحب نے اور تقریر کی، یہ پوری تفصیل سے وہ چھپی تھی اس دن اخبار جہاں میں بھی سارے نیوز پیپر. انہوں نے کہا کہ یہ دونوں عارف یعنی عارفین یہ ہے، یہ جنگ اور جنگ کے لیے لازم ملزوم ہے، اور یہ انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے. یہ قانونی تقاضا تھا جو پورا کیا گیا ہے، پھر دوبارہ آئیں گے. لیکن میری اور ان کی عارف الحق سے بات چیت بند ہے، آج کھلے گی. لیکن میں آپ ہی سے ایک فیصلہ لینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ فرض کریں کہ آپ مالک ہیں اور میں ملازم ہوں، تو میں ایک ایسا طریقہ اختیار کروں کہ جس سے کوئی اعتراض بھی نہ ہو آپ کو، اور لیکن آپ کی کا اختیار لے لیں، اور جو ہائرنگ کا اختیار ہے وہ مجھ سے لے لیں، اور وہ ہنستے ہوئے ملے بھی تو ہنستے ہوئے ملے، اور وہ لوگوں کے اپائنٹمنٹ کرنا شروع کر دیں، جتنی چاہے تنخواہ مقرر کر دیں. تو کہنے لگے پھر آپ اتنا حق تو رکھتے ہیں نا کہ اس آدمی سے جو ہے کم سے کم بات چیت ہی بند کر دیں، اور تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا ان کا. تو لیکن انہوں نے یہ اپنے ذات کے لیے نہیں کیا، یہ ادارے کے مفاد کے لیے کیا. ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی کوتاہی ہو کہ میں دیر لگا رہا تھا، تو انہوں نے پھر وہ راستہ اختیار کیا. لیکن انہوں نے ہمیشہ آپ کے حقوق کے لیے، آپ کے مفاد کے لیے کام کیا. تو اس طریقے سے، اور یہ دوبارہ آئیں گے. پھر دوبارہ کب آئے آپ؟ دوبارہ کوئی مہینہ بعد. جی. پھر کس حیثیت میں آیا؟ پھر انہوں نے ایک دن مجھے فون کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں.
بات چیت اب کھل گئی تھی اسی وقت. تو میں نے کہا جی میں اس عرصے میں نے یہ کیا کہ مجھے یقین تھا کہ یہ غالباً نہیں لیں گے. تو میرا مکان بنا ہوا تھا صحافی سوسائٹی میں جہاں 20 سال سے میں رہ رہا تھا, تو وہ میں نے فروخت کر دیا تھا. تو میں نے ایک کمرشل پلان لے کے تو وہاں نقشہ بنا کے میں وہ سلسلہ چل رہا تھا. تو مجھے کسی نے مشورہ دیا تھا کہ یہ کرو, اور تو میرے پاس پیسے نہیں تھے اور ذریعہ روزگار نہیں تھا. تو یہ پھر یہ کر چکا تھا میں. ان کا فون آیا تو کہنے لگے کہ بتایا انہوں نے. تو میں نے کہا جی میں کچھ نہیں کر رہا, مطلب جو بھی میرے ذہن میں ہے وہ کر رہا ہوں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے آپ کا اپوائنٹمنٹ کر دیا ہے اور آپ کل کس وقت آئیں گے. اور عارف اسحاق کا ہم نے 1 سال کا کانٹریکٹ کیا ہے. تو دوسرے دن میں گیا. تو یہ ایک اور اسٹوری ہے آگے, کس طریقے سے وہ گیا اور کس طریقے سے مجھے وہ کیا. پھر عارف اسحاق کا کس طریقے سے میں نے وہ پھر آپ نے دوبارہ جوائن کر لیا, جوائن کیا. اور امریکہ کیسے گئے آپ اور کیوں گئے؟ ہاں, امریکہ میں دیکھیے ایسا ہے, اس کے بعد پھر یہ دوبارہ میں آیا ہوں 93 میں, اور 93 سے پھر میری عمر ہو گئی 60 سال. 2000 میں, 2000 میں پھر ایک ریٹائرمنٹ آیا. لیکن وہ ریٹائرمنٹ ایسا تھا کہ ادھر ریٹائرمنٹ کا آرڈر خط آتا تھا اور ساتھ ہی دوسرا دستخط کراتے تھے کہ آپ کو 1 سال کا ایکسٹینشن جس کی گنجائش تھی. اور 2002 میں جیو نکل آیا. تو جیو جب آیا تو ٹریننگ میں مجھے نہیں بھیجا انہوں نے, لیکن اس کے کوئی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا, 15 دن. تو مجھے شکیل صاحب نے بتایا کہ ہم نے آپ کا انتخاب جو ہے وہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بنانا ہے جو کوالٹی کنٹرول ہوگا, تو آپ نے اس کے کانٹیکٹ پر وہ ہے. تو یہ سینسر ڈپارٹمنٹ بنا, اور اس کے بعد پھر اس ڈپارٹمنٹ کا میں ڈائریکٹر بنا. پھر مذہبی امور کا گروپ ڈائریکٹر بھی بنا جب آمر لے آ کر وہاں چھوڑ کر گئے انسان. اور اس کے بعد میرے بچے جا چکے تھے امریکہ 4. تو ایک بچی تھی یہاں. جب اس کا بھی میڈیکل مکمل ہو گیا تو اس کے بعد پھر بچوں نے کہا کہ آپ دونوں بھی آ جائیں. مجھے یہ نی ریپلیسمنٹ بھی کرانا تھا. تو پھر میں نے دفتر سے اجازت لی اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بھی کرانا ہے اور میرے بچے جا چکے ہیں تو میں امریکہ جاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. جب میں امریکہ چلا گیا تو پھر بات ہے یہ اکتوبر 2012. عارف بھائی ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں اور وقفے کے بعد دوبارہ گفتگو. اسپیشل ٹی وی کو اپنی اسکرین پر دیکھنے کے لیے دی گئی فریکوینسی اپنے کیبل آپریٹر کو فراہم کر کے ٹیون کروا لیں. Bear witness, fastest growing university of Pakistan. Be enthused to be a part of the largest ethnically diversified student community. We recognize there is more to learning than sitting in a luxurious classroom. That is why we provide our students rich, interactive campus life. Here, we carve you to imagine, believe, achieve. The University of Lahore. Discover yourself. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک بھر میں بے شمار ٹی وی چینلز اس وقت کام کر رہے ہیں. اس میں اسپیشل ٹی وی کا اضافہ ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے جس میں ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ ملک کی اسلامی نظریاتی اور فکری جہتوں کو اجاگر کرے گا. اس وقت ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ملک بھر کے نوجوانوں، بزرگوں، خواتین کی درست نمائندگی ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ٹی وی چینلز جن لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ پوش علاقوں کے رہنے والے اور امیر اور کبیر لوگوں کی نمائندگی ہے. ڈراموں میں دیکھ لیں ان کی تہذیب، ان کے تمدن کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہم اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ اسپیشل ٹی وی میں عام غریب آدمی اور سفید پوش لوگوں کی نمائندگی ہوگی. لاہور شہر جو حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ، حضرت علامہ اقبال اور سید مودودی کا شہر ہے، جہاں پر اسلامی تحریک نے نمو پائی اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں میں اور خاص طور پر طالب علموں میں اس بات کی کوشش کی جائے کہ ان کی صلاحیتیں مثبت انداز میں نمایاں ہوں، ان کی سرگرمیوں کو مثبت انداز میں پیش کیا جائے تاکہ پاکستان کا مثبت چہرہ تہذیب اور تمدن کے حوالے سے لوگوں کے سامنے عیاں ہوں۔ ہم اس بات کی بھی توقع کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، خواتین کے لیے خاص پروگرامات تشکیل دیے جائیں تاکہ نہ صرف یہ کہ ان کو انٹرٹینمنٹ مل سکے بلکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو اور پاکستان کی اور اسلامی روایات کی عکاسی بھی ان کے سامنے پیش کی جائے تاکہ جب اپنے بچے اور نوجوان اپنی عملی زندگی میں داخل ہوں تو ان کے ذہن اسلامی تہذیب سے بھی آشنا ہوں، اسلامی روایات سے بھی آشنا ہوں، اور ہم اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسپیشل ٹی وی ہماری ان امیدوں پر پورا اترے گا۔ اسپیشل ٹی وی کو اپنی اسکرین پر دیکھنے کے لیے دی گئی فریکوینسی اپنے کیبل آپریٹر کو فراہم کر کے ٹیون کروا لیں۔ مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ مینار پاکستان 1940 کی ایک اسپیشل یاد، 14 اگست آزادی کا وہ اسپیشل دن، بلوچستان قدرتی نظاروں سے ملبوس ایک اسپیشل داستان، سندھ ثقافت کی چاشنی میں ڈوبی ایک اسپیشل کہانی، پنجاب خوبصورت وادیوں میں بکھری ایک اسپیشل تاریخ، خیبر پختونخوا سر بلند پہاڑوں کے بیچ ایک اسپیشل خطہ، اور کچھ نایاب اور اسپیشل لوگ، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، سید ابو العلا مودودی، ڈاکٹر عبد القدیر خان، عبد الستار ایدھی، نعمت اللہ خان اور ان جیسے ہزاروں لوگ جن سے بنتا ہے ایک اسپیشل پاکستان، اور اب ان سب کو سمیٹتے ہوئے آ رہا ہے اسپیشل ٹی وی، جس میں ہوگا وہ سب کچھ جو ہمیں بناتا ہے اسپیشل۔ اسپیشل ٹی وی، پاکستان کی سوچ۔ میرے لیے بھی اور اہل پاکستان کے لیے بھی یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا ٹی وی چینل شروع ہو رہا ہے کہ جو پاکستانیت اور مشرقی روایات کا علم بردار ہوگا، جو عقل و شعور کی نئی راہیں دکھائے گا، مثبت فکر و عمل کے فروغ کا باعث بنے گا اور اخلاقی اقدار کی آبیاری کرے گا۔ اس چینل کا نام ہے اسپیشل ٹی وی۔ میں اس خوبصورت چینل کے آغاز پر اس کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خیر کی راہوں میں ان کے لیے استقامت کی دعا کرتا ہوں۔ اسپیشل ٹی وی کا پیغام یہ ہے: مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، میری سرشت میں ہے پاکی و درخشانی، تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی۔ اسپیشل ٹی وی کو اپنی اسکرین پر دیکھنے کے لیے دی گئی فریکوینسی اپنے کیبل آپریٹر کو فراہم کر کے ٹیون کروا لیں۔ ناظرین، آپ گفتگو سن رہے تھے ممتاز صحافی، لکھاری، تجزیہ نگار اور دانشور جناب عارف الحق عارف کی، جو زندگی کے 55 سال صحافت میں گزار کر آج انہوں نے ہمیں کچھ وقت دیا ہے۔ تو عارف الحق عارف صاحب کی جو داستان حیات ہے اس کے مطابق وہ امریکہ 2012 میں امریکہ پہنچے۔ تو عارف بھائی ذرا یہ بتائیے کہ جب آپ امریکہ پہنچے تو پھر آپ نے صحافت چھوڑ دی یا وہاں بھی صحافت جاری رکھی، اور اگر جاری رکھی تو کیسے جاری رکھی؟ نہیں، میں تو جب یہاں سے گیا تو ان کی اجازت سے گیا تھا، اور وہاں جا کر میں نے جو میرا کام تھا جیو کے ساتھ ایز ڈائریکٹر میں وہاں جاری رکھا، اور وہاں سے جو میرا ڈپارٹمنٹ تھا وہاں اوورسی کرتا تھا، اور سارا میں وہاں کرتا رہا، جو بھی ان کے معاملات ہوتے تھے، جو میٹنگز ہوتی تھی، یہ تو ٹیلی فون پر کانفرنس کالس ہو جاتی تھی، سارا یہ سلسلہ چلتا رہا۔
تو پھر میں نے انہیں کہا کہ اب میں یہیں سے کروں گا. یہاں میں بتا کر شاید نہیں گیا تھا، لیکن یہ تھا کہ میں اب بچے سارے چلے گئے، چونکہ آخری میری بیٹی تھی وہ MBBS کر کے میرے ساتھ چلی گئی تھی. تو اس کے بعد پھر میں نے اسی ڈپارٹمنٹ کو دیکھا وہاں، اور پھر 2014 آ گیا. 2014 میں احمد لیاقت صاحب پھر چھوڑ کر ایکسپریس چلے گئے. پھر شکیل صاحب نے کہا طارق صاحب آپ آ جائیں، لیکن اسی 2014 میں میرا یہ نی ریپلیسمنٹ ہوئے 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے ابھی میں پوری طرح ہیل بھی نہیں ہوا تھا. تو میں نے کہا میں سفر نہیں کر سکتا، تو کہہ لیں پھر آپ وہیں سے کریں. تو پھر مجھے جو عبدالرؤف صاحب ہیں 50 منٹ والے، ان کے ساتھ کہا کہ ان سے آپ کے ساتھ ہوں گے تو آپ یہ سارا پلان کریں. تو انہوں نے پھر مجھے 2 ایک امپورٹنٹ ٹاسک بھی دیے. ایک نعمان علی خان بہت اس زمانے میں اتنا بڑا ٹاپ کا اسکالر تھا، اس کو آپ نے، وہ اردو بھی جانتا ہے، پاکستانی اوریجن ہے، تو اس کو آپ نے لینا ہے. یہ ایک بہت بڑا چیلنجنگ تھا کہ اس کو بات کرنا، اسے کہاں ہے اس وقت دنیا میں، وہ بھی کام کو ہو گیا. پھر دوسرا تھا طارق جمیل صاحب کو لانا. تو طارق جمیل صاحب سے رابطہ ہی مشکل تھا. لیکن طارق جمیل صاحب امریکہ میں ہوتے ہیں؟ نہیں، پاکستان میں تھے، لیکن ان کو آپ نے جیو کے لیے جو رمضان آ رہا ہے انگیج کرنا ہے. تو طارق جمیل صاحب کو بھی جو میرے تعلقات تھے اس سے، تو ان کی 20-22 سمیں ہوتی ہیں، تو کبھی یہ سم ہوتی ہیں، وہ قابو نہیں آتے. تو پھر میں نے ان کے ایک خاص بندے کو پکڑا. تو میں نے کہا بھائی یہ ہے، تو وہ تھا مفتی نعیم بنوری عالمیہ والے. تو ان کو میں نے کہا مفتی نعیم یہ کام ایک بڑھ گیا. تو انہوں نے پوچھا تو کر لیں گے، ابھی 1.5-2 گھنٹے میں فون کریں گے آپ کو. تو فون آ گیا، تو بہت ہنسے، کر لیں گے آپ نے مجھے دریافت کر لیا کہ میں کہاں ہوں. تو تیار ہو گئے، مشکل نہیں پیش آئی. جی جی. تو پھر ٹیمیں بھیج دی ہم نے، کہاں بھیجنی ہے، لائیو پٹ میں تھے فیض آباد. پھر انہوں نے کہا کہ بھول میں جا رہا ہوں، وہاں بھیج دیں. تو اس طریقے سے جہاں بھی ہو گیا ہم کرتے 30 پروگرام ریکارڈ کر لیے. تو اس طریقے سے یہاں دن ہوتی تھی، وہاں رات ہوتی تھی، وہاں رات کا دن. تو یہ وہاں پھر اسی نگرانی میں بہت اچھا پروگرام ہو گیا. امریکہ میں رہتے ہوئے آپ نے جنگ اور جیو کے لیے رپورٹنگ کی؟ رپورٹنگ نہیں کی. کالم لکھا آپ نے؟ کالم نہیں، وہاں سے لکھتا رہا میں، مختلف چیزیں لکھتا رہا. جنگ میں آپ نے جنگ میں اتنا عرصہ گزارنے کے باوجود کبھی ریگولر کالم نہیں لکھے؟ ہاں، کبھی کبھی میرا دل چاہا جس موضوع پر لکھنا، اور وہ میں بیچتا رہا، وہ چھپتا رہا. کبھی آپ کو کالم لکھنے کے لیے دعوت بھی نہیں دی میر خلیل الرحمان نے، میر جاوید نے، یا میر شکیل صاحب نے؟ کوئی نہیں، ایسا نہیں ہوا. تو بہرحال یہ کہ ڈائری لکھی میں نے، اور مختلف اوقات میں مضامین بھی لکھتا رہا. عارف بھائی یہ بتائیے کہ آپ کی 55 سالہ صحافتی زندگی جو ہے، یہ ظاہر ایک بڑی روشن زندگی ہے، اس میں بڑے اسباق ہیں ہم جیسے نئے لوگوں کے لیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ آج کی صحافت اور جو آپ نے جو ابتدائی دور میں جو صحافت کی ہے 70s میں، اس میں کتنا ایک فرق ہے؟ یہ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ چودھری صاحب نے ایک سوال کیا. یہ چودھری صاحب جیسے آدمی کو بھی معلوم تھا کہ کوئی بھی صحافت دنیا کی وہ کسی زبان میں ہو، اس میں انگریزی کا جاننا بہت ضروری ہے. آج کل انگریزی کا جاننا بالکل ضروری نہیں ہے. ساری نیوز ایجنسیاں اردو میں بنی بنائی خبریں آتی ہیں، ان کو بھی ایڈٹ کرنا ان کو مشکل لگتا ہے. اس وقت ساری خبریں انگریزی میں آتی تھی، رائٹر کی، ادھر ادھر پورے، اور جتنے سورسز تھے دوسری خبروں کے وہ بھی انگریزی تھا. مثلا فار ایسٹرن اکنامک ریویو تھا، تو اس میں جو مکتوبات چھپتے تھے وہ ایک سورس ہوتا تھا. باہر کے اخبارات تھے وہ آتے تھے، اس میں نشان لگا کے وہ تھے. تو وہ مشکل تھا، وہ بڑی محنت کرنی پڑتی تھی. جو اس میں ٹاک ہوتے تھے وہی آگے بڑھتے تھے. آج کل ایسا نہیں. دوسرا ایک فرق یہ پڑا ہے کہ جو ٹی وی چینل آ گئے ہیں تو اس میں پرنٹ میڈیا کی اہمیت کم ہو گئی ہے، اور جو وہ صحافی ہے وہ پیچھے چلے گئے ہیں. اب جو ہے وہ پیچھے چلے گئے.
ان میں سے کچھ لوگ آ گئے ہیں اس میں، لیکن ضروری نہیں کہ سارے یا نئے نئے لوگ پرچی کر لیتے ہیں مختلف اس میں. تو اب وہ تجربہ کار جو اس میں کندن بن کے نکلتے تھے صحافی محنت کر کے، وہ اب صحافت کا وہ معیار نہیں ہے. اس کا اندازہ آپ ٹکر سے لگا لیں کہ اس میں جہاں توئے والی چیز ہوتی ہے وہاں تیل لکھا جاتا ہے، جو مطلب ایسی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، اور اتنا فاسٹ چل رہا ہوتا ہے کہ اس میں آپ اتنا اس کو ٹھیک بھی کروائیں تو وہ کہتے ہیں سر یہ ہمارا کام چل رہا ہے آپ چھوڑ. ارے بھائی یہ بتائیے کہ جس دور میں آپ نے صحافت کا آغاز کیا اس دور میں نظریاتی صحافت کا یہ دور تھا. اب نظریاتی صحافت آپ کو نظر آتی ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ اور اس کی مختصراً ذرا بتا دیں کہ کیا وجوہات ہے اگر ختم ہو گئی ہے تو. اس میں ایک تو اس زمانے میں میں نے کہا نا کہ 2 کیمپ تھے دنیا میں، سوشلزم سرمایہ داری. اس میں لیفٹ رائٹ کی تقسیم بڑی گہری تھی. اس میں یہ نظریاتی صحافت بھی اور نظریاتی سیاست بھی بڑی گہری تھی. لیکن حالات بدلے دنیا کے، اور پھر یہ روس ختم ہوا، USSR ختم ہوا افغانستان کے جہاد کے نتیجے میں، جو اس نے اس پر حملہ کیا اور پاکستان میں اس نے حصہ لیا اور مجاہدین نے اس کو. تو اس کے نتیجے میں وہ جو امریکہ کے بارے میں ایک بڑی لیفٹ والوں کو نفرت تھی، تو ان کی نظریات بھی ختم ہو گئے. بہت سارے لوگ ان کے لیے کام کرنے لگ گئے، یا وہ اتنے اپنے نظریات کے ساتھ اتنا کمیٹڈ نہیں رہے. لیکن جو دوسرے تھے ہمارے یہاں بھی تھوڑی وہ نظریاتی پختگی نہیں رہی، اور آہستہ آہستہ وہاں بھی اسی طریقے سے وہ پیچھے ہٹتے گئے، یا ایسے نظریاتی لوگ کم رہ گئے، یا لٹریچر کم پڑھتے تھے یہ وہ. تو مطلب ہے کہ وہ ذرا گیپ بٹ. ارے بھائی یہ بتائیے، آج کل یہ شکایت عام ہے کہ صحافت میں خفیہ ایجنسیوں کا عمل دخل بہت بڑھ گیا. یہ آپ کے دور میں بھی تھا یا یہ ابھی شروع ہے اور بہت اپنے آخر انجام تک پہنچ گیا؟ دیکھو ایجنسیوں کا رول تو ہمیشہ رہا ہے. اس زمانے میں یعنی شروع میں ضیاء اللہ کے دور میں تھوڑا سا بڑا، لیکن اس سے پہلے پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کوئی خوبی. لیکن ضیاء اللہ کے دور میں یہ ذرا صحافیوں پر کام زیادہ ہونے لگا، اور بعض صحافی پھر ایسے آ گئے کہ جو ان کے پے رول پر تھے، کہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ وہاں سے بنی بنائی خبر آتی ہے اور وہ اپنے نام سے اس کو، اور اگر آپ ان سے گفتگو کریں انگریزی میں یا ان سے کہیں کہ کچھ چند لائنیں لکھ دیں تو وہ نہیں لکھ پاتے تھے. ایسے صحافی ہے، میں نام نہیں لوں گا، لیکن ایسے صحافی تھے. تو یہ رول ان کا بڑا نمایاں تھا. لیکن پے رول پر ہونا یہ پہلے سے تھا. اس میں 200 300 روپے 400 روپے، لیکن پہلے سے تھا. اس میں لوگ بتاتے، سیاسی لوگ بھی تھے، بڑے بڑے نام ہیں اس میں کہ جو وہاں اس میں بعد میں پتہ چلا کہ بھئی یہ سیاستدان بھی ہمارے پے رول پر تھا اس پر. تو یہ رول تو یہ شروع سے ہے، تو ایسا نہیں ہے کیونکہ نہیں، اب بڑھ گیا ہے. اب بڑھ گیا ہے. عارف بھائی بے حد شکریہ آپ کا، آپ کی بڑی محبت، آپ نے اتنا وقت ہمارے لیے نکالا، اتنی تفصیل سے گفتگو ہوئی، اور یقیناً ہمارے سامعین اور ناظرین جو ہیں وہ آپ کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھیں گے. آپ کی گفتگو میں نئے آنے والے صحافیوں اور خاص طور پہ مڈ کیریئر جرنلسٹ کے لیے بہت سی رہنمائی بھی موجود ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ ایک جرنلزم کی ایک چلتی پھرتی یونیورسٹی اور اسکول ہیں، تو اس سے صحافت میں موجود صحافیوں، نئے آنے والے مستقبل کے صحافیوں اور صحافت کی تعلیم و تدریس سے وابستہ لوگوں کے لیے بہت سی رہنمائی کا سامان موجود ہے. آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے اتنا وقت دیا، ہم بے حد مشکور ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے ناظرین بھی اس سے بہت سا فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کریں گے. تو ناظرین، آپ نے ایک زندہ لیجنڈ صحافی جناب عارف الحق عارف صاحب کی تفصیلی گفتگو سنی ہے، جس میں ان کی جد و جہد اور کامیابیاں اور ناکامیاں بھی ہیں، اور صحافت کے لیے بہت سی رہنمائی بھی موجود ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ بھی اس سے ہماری طرح فائدہ اٹھائیں گے. آپ کا بے حد شکریہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کریں گے. مجھے اسپیشل ٹی وی کے پروگرام
سفر صحافت میں مجھے جناب مدثر حسین سیٹھی صاحب کو، جنہوں نے بہت وقت دیا اور اس کا اہتمام کیا، اور ہمارے معزز مہمان جناب عارف الاختیار عارف صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ. اسپیشل ٹی وی کو اپنی اسکرین پر دیکھنے کے لیے